عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، دین کے متعلق ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دیندار بننا ہے تو دنیا اچھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر دین پر نہیں چل سکتے. یہ تصور عام ہے، اور اس تصور کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عموماً ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں. انسان کا مزاج ہے، انسان جلد باز ہے، انسان یہ دیکھتا ہے اور مرنے کے بعد جو ہوگا وہ بات کی بات ہے، اس زندگی میں کیا ملے گا. اور پھر انسان کی سوچ یہاں آ کر کے اس سے یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا کو اچھا بنانا ہے، اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات غلط ہے.
ہمارا جو دین ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، یہ شریعت اور یہ دین دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے جامع جو دعا ہمیں سکھائی گئی، اور یہ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے اللہ تو آخرت کو اچھا بنا دے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ نہیں کہا ہم نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، کبھی آپ ان دعاؤں پر غور کریں، وہ دعائیں صرف جنت کے اوپر نہیں مشتمل ہے کہ صرف جنت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اچھی زندگی بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک بڑی جامع دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا مذکور ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو مانگ لیا، سمجھو سب کچھ مانگ لیا۔ اے اللہ تو میرے لیے میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کو درست کر دے، اس لیے کہ میری نجات کی بنیاد اسی دین کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے دین صحیح کر دے، دین کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو، نجات اس میں ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے، کیونکہ زندگی تو یہیں گزارنی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی درست کر دے، اس لیے کہ لوٹ کر کے وہیں جانا ہے۔ کیا دعا ہے، کیا الفاظ ہے، سب کچھ مانگ لیا گیا۔ اور آخر میں اس دعا کے جو الفاظ ہیں، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر پل بھلائی اور خیر میں گزرے، ہر منٹ اور زندگی کی ہر گھڑی خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوتا رہے، اور اے اللہ جب موت آئے تو ہر شر سے، ہر مصیبت سے راحت مل جائے، ایسی موت نصیب فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ یہ دعائیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہمارا دین صرف آخرت کو سنوارنے کا کام نہیں کرتا، دنیا کو بھی سنوارنے کا کام کرتا ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم ایسی ہی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے۔ آخرت تو بہتر ہوگی ہی ان چیزوں سے، مگر جو چیزیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، ان اصولوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مختصر سا وقت ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا کو خوشحال بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھائیے، سورۃ النحل کی آیت ہے، اور یہی آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں جہاں بھی جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، عذاب کی باتیں، ثواب کی باتیں، ہمارے علماء جانتے ہیں ایک متفقہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ شریعت کی ہر بات مرد اور عورت کے لیے کامن ہے۔ اگر قرآن نے کہا کہ یہ کام کرو جنت ملے گی، تو مرد کو بھی ملے گی، عورت کو بھی ملے گی۔
اگر حدیث میں کہا گیا یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، تو مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گے۔ شریعت کے تمام احکام مرد اور عورت کے لیے کامن ہیں۔ ہاں جہاں ایکسیپشن ہے، جہاں استثناء ہے، جہاں بتا دیا گیا نہیں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، وہ میٹر الگ ہے۔ ورنہ عموماً قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا تو سب کے لیے کہا گیا، صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ مگر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ نحل کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ پہلے آیت کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اور ایمان کے ساتھ کرے۔ اللہ کے یہاں نیک عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلاں ارب پتی نے کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں لکھا جائے کیونکہ وہ مشرک ہے، مومن نہیں ہے وہ۔ اللہ کے یہاں ایمان کے بغیر نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کاؤنٹیبل نہیں، اللہ کے شمار نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اللہ کوئی بدلہ دے دے الگ بات ہے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو جو مرد یا عورت نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، کیا ملے گا اس کو؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی، ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہاں اللہ نے دنیا کا ذکر کیا کہ دنیا میں اچھی زندگی دیں گے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ عورتوں کے اندر ایک نیگیٹو سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دین میں پابندیاں بہت ہیں، یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، ایسا کپڑا مت پہنو، یہ مت لگاؤ۔ ایک سوچ آ سکتی ہے عورتوں کے اندر، ہمارے دین میں ہمارے اوپر پابندیاں بہت۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ پابندیاں تیرے بھلے کے لیے۔ اگر تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پردہ، یہ حیا، یہ پابندیاں، یہ لیمیٹیشنز، یہ ریسٹرکشنز، یہ جو شریعت نے حدیں بنائی ہیں تیرے لیے، یہ دنیا کو بھی بہتر بنا دیں گی۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، پردہ کرنے والی عورتیں یورپ کے اندر پردہ کرتی ہیں بھائی صاحب، پینالٹی دے کر کے فرانس کے اندر پردہ کرتی ہیں، انہیں اسی میں سکون ہے، ان کو چین نہیں ملتا اگر وہ بے حیا عورتوں کی طرح گھر سے نکلے، نہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو دین پر عمل کرنے سے جو آخرت میں ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں بھی چین ملے گا، سکون ملے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اپنے اندر پیدا کریں اور نیک عمل کریں۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ ایمان اور نیک عمل کے اندر پوری شریعت آ گئی کہ اگر دین پر چلتے رہے تو دنیا بھی سنور جائے گی، اور نہیں چلے، منمانی کی، جہاں من چلا، جہاں جی چاہا قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، جہاں جی چاہا قرآن اور حدیث کی دھجیاں بکھیر دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھائیے، سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کی زندگی دشوار بنا دیں گے۔ دنیا میں اس کی زندگی کو بے چینی اور پریشانی اور ٹینشن اور پرابلم سے بھر دیں گے، اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اندھا بنا کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، آج میں اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا گیا؟ اللہ کہے گا میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھیں، ہمارا ذکر تیرے سامنے کیا جاتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا دنیا میں۔ حق دیکھ کر تو نظر انداز کرتا تھا، صحیح بات دیکھ کر کے تو اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو آج ہم تجھے بھول جائیں گے، تجھے بھلا دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح۔ دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کا دوسرا اصول، یہ جو 5 ٹائم مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہ ہمیں کہاں بلا رہا ہے؟
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں 5 ٹائم بس ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں تو ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں میرے بھائی. یہ نماز ہماری پرابلمز کا سولیوشن ہے. یہ ہمارے رب کے ہمیں قریب کرتی ہے. جتنا بندہ نماز میں سجدے میں اپنے رب کے قریب اتنا کہیں قریب نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. زندگی میں ٹینشن آئے, پریشانی آئے, مشکلات آئے, آؤ مسجد میں آؤ, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور اللہ سے اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھو. اللہ تمہیں لوٹائے گا نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کا چین, میرے دل کا قرار ہے. نماز کی پابندی کریں میرے بھائیو, زندگی آپ کی خوشگوار ہو جائے گی. تیسرا کام, تقوی پیدا کریں. تقوی کیا ہے؟ سیدھے سیدھے الفاظ میں تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ایسا ڈر جو حرام کے قریب ہمیں جانے نہ دے, جو حرام کاموں سے بچائے. ایسا ڈر اللہ تعالیٰ کا, دیٹ از کالڈ تقوی. اسی کا نام تقوی ہے. اور یہ جو تقوی ہے اگر یہ ہمارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہم روزی دیں گے, ہم بزنس اچھا کر دیں گے, تمہاری پرابلمز حل کر دیں گے. اللہ نے کہا ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. سورہ اعراف کی آیت اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میرے بندو اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی پیدا کر لو, ہم زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں گے تمہارے اوپر. اللہ کا تقوی اگر پیدا ہو جائے ہر مشکل کا حل اللہ نکال دے گا. انڈیویژول یا پھر اجتماعی مسئلہ, آج ہماری قوم کے ساتھ بھی جو مسائل ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو تقوی پیدا کریں اپنے اندر, زندگی اچھی بن جائے گی. نمبر 4, چوتھی چیز, انسان ہے, گناہ تو ہوں گے, ہوتے ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہے. ہر آدمی کے دامن میں, اس کے کردار میں کچھ دھبے ہیں. ان دھبوں کو, اپنے دامن کے ان اندھیروں کو توبہ کے ذریعے صاف کر لو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, استغفار کر لو. توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر تم استغفار کرو گے ہم عذاب نہیں دیں گے. استغفار کرنے والوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا. قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائیے, سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے. اللہ تمہیں بارش دے گا, اولاد دے گا, باغات دے گا, دولتیں دے گا, سب کچھ دے دے گا اللہ. سورہ ہود کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرو, ثم توبوا الیہ, پھر اس سے توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تم کو بہترین دولتوں سے نوازے گا, بہترین سامانوں سے نوازے گا. تو توبہ اور استغفار کرے میرے پیارے بھائیو. نمبر 5, خوشگوار زندگی گزارنے کا 5واں اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اس لیے کہ خوشحالی کے خزانوں کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھیں, اس سے دعا کریں. اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا جائے
تو اسے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور ترمذی کے صحیح الفاظ ہیں، صحیح روایت، ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے، اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو دعا کرو اللہ سے، خاص طور سے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی مصیبتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ دعائیں پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے اللہ، تیری رحمت کی امید ہے مجھے، اے اللہ پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، اور اے اللہ میرے تمام مسائل کو حل کر دے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت میں یہ دعا سکھائی گئی۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک دعا ہمیں سکھائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کو یاد کرو۔ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان کی تلاش کرو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن قبولیت کا کوئی وقت ہے، جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرو، شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہمیں مل جائے۔ کبھی رات میں نیند کھل جائے تو رات کا وقت بڑا قیمتی ہے، رات کا آخری جو تہائی حصہ ہے، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں معاف کر دوں گا۔ تو دعا کرو۔ نمبر 6، خوشگوار زندگی کا چھٹا اصول۔ زندگی میں بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون پہنچانے کا سبب بتایا ہے ہمیں، اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو وہ میوزک کا سہارا لیتے ہیں، کار میں جا رہے ہیں کوئی گانا بجا رہے ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں تو موبائل میں کوئی فلمی گانا لگا لیا، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گانا سن کر کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دل کی موت کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل مر چکا ہے اگر اسے گانوں اور میوزک سے سکون ملتا ہے۔ اور اگر گانے اور میوزک سے سکون ملتا تو بڑے بڑے فلم اسٹار خودکشی نہ کرتے، بڑے بڑے ناچنے گانے والے جن کی زندگیاں گزری ہیں انہی کاموں میں، وہ خودکشی نہ کرتے، وہ سوسائڈ نہ کرتے، کیونکہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بے چینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، گدیوں پہ کاروبار کرتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ اللہ کا ذکر تمہیں سکون پہنچائے گا، یہ تمہارے لیے روحانی خوراک ہے، غذا ہے تمہارے لیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری 2 چیزیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا 7واں اور 8واں اصول، خوشحالی ہے تو شکر کرو، پریشانی ہے تو صبر کرو۔ صبر اور شکر، مومن یہ 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑے، اور ہمارے نبی کی زندگی میں دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ شکر کا وہ عالم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، جس مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاچار اور مجبور ہو کر کے نکلنا پڑا، اسی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوشی کا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات،
آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور اللہ کی حمد و ثنا زبان پر جاری. یہ ایک نبی کی پہچان ہے میرے بھائیوں. کوئی دنیا دار ہو نعوذ باللہ اور وہ کوئی ملک فتح کر لے تو اس کے تو دماغ میں غرور ہوگا, اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوگا, اس کی چال میں تکبر ہوگا. مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے, شکر دیکھیے, صبر کا عالم یہ دیکھیے. اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. ایک باپ اپنے بچوں کا جنازہ اٹھائے, یہ بہت مصیبت کی بات ہے. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. اللہ کے نبی کے نواسے کے انتقال کی خبر ملی آپ کو. اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کے انتقال, ابراہیم آپ کی گود میں دنیا سے جاتے ہیں. ان تمام موقعوں پر آپ حدیثیں موجود ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا. صبر تھا. صبر یہ ہے کہ زبان سے کوئی اللہ کی ناشکری کی بات نہ نکلے مصیبتوں میں, پریشانیوں میں. اور شکر یہ ہے کہ دولت آئے, پیسہ آئے, نام آئے, اسٹیٹس آئے تو ہماری زبان نہ بدل جائے, ہمارا لہجہ نہ بدل جائے, ہمارا رویہ نہ بدل جائے. سلیمان علیہ السلام سے زیادہ پاور ہے کیا ہمارے پاس؟ اللہ نے کیسا پاور دیا تھا. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی, جنات ان کے کنٹرول میں تھے. کہا کہ ہے کیا کوئی ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دے, تو ان کے ایک درباری نے پلک جھپکنے بھر کی دیر میں لا کے رکھ دیا. جب ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیا گیا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے, میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے, میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ غربت کے ذریعے بھی آزماتا ہے, پریشانی کے ذریعے بھی آزماتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ آسانی دے کر اور سخت امتحان میں ڈالتا ہے میرے بھائی. اگر زندگی میں آپ کو آسانیاں ملی ہیں, دولت ملی ہے, کاروبار ملا ہے, چین ملا ہے, سکون ملا ہے, یہ اور بڑا امتحان ہے کہ شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے. اور آخری چیز, قناعت پیدا کریں اپنے اندر. جو ہے, جو ملا ہے, ہماری کوششیں جاری ہیں, ہم اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر جو ہمیں ملا ہے ہم اس پر راضی ہیں. یہ چیز اگر ہے تو آپ چین سے رہیں گے. اور ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر کے آپ لالچ کریں گے, اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, تو آپ کی یہ لالچ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. قناعت پیدا کریں اپنے اندر. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک نسخہ بتایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو. بیمار ہو تو کبھی ہاسپٹل جاؤ اور دیکھو تم سے زیادہ بیمار لوگ ہیں دنیا میں. تم اگر پریشانی میں ہو, دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھو, تم سے کہیں زیادہ پریشانی میں لوگ دنیا میں. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد کریں کہ 3 نعمتیں اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں. کون سی 3 نعمتیں ہیں؟ من اصبح آمنا, من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ. بدن میں عافیت ہے, بیماری نہیں ہے, کوئی خطرناک بیماری نہیں, عافیت ہے, اور چین سے ہیں. ہمارے گھر کے باہر گولی نہیں چل رہی ہے, ہم کسی خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزار رہے, امن سے, چین سے رہ رہے ہیں. بدن میں عافیت ہے, گھر میں چین سے رہ رہے ہیں, اور اس دن کی خوراک ہمارے پاس ہے. یہ 3 نعمتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. سمجھو دنیا کی ساری نعمتیں تم کو مل گئی. تو میرے بھائی قناعت پیدا کرو. یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے. یہ قناعت اگر پیدا ہو جائے, انسان پریشانی میں بھی مسکراتا ہے, اور قناعت نہ پیدا ہو تو انسان محلوں میں رہ کر کے بھی پریشان رہتا ہے. تو یہ چند اہم باتیں خوشگوار زندگی کے تعلق سے بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. ہر قسم کے مسائل, ہر قسم کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم تھے. ان کے صاحبزادے ابو ہاشم صاحب جو ہیں وہ بچپن سے ہی معذور ہیں. اس وقت لگ بھگ 75 سال عمر ہے ان کی. بچپن سے پیرالائزڈ ہیں, اور ابھی وہ برین ہیمریج ان کو ہوا ہے, 5-6 دن سے وہ کوما میں ہیں. ان کے حق میں بھی دعا کریں, اللہ ان کے ساتھ راحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔